اگلے شعر کے مقابلہ مولانا محمد ابو بکر عابد. مولانا محمد ابو بکر عابد. تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ قابل صد تکریم و تعظیم جناب صدر، معزز منصفین کرام، ذی وقار سامعین، السلام علیکم۔ مجھے آج اس مقدس ایوان میں جس موضوع کو الفاظ کے پیراہن میں سجانا ہے، اس کا عنوان لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے کہ جان ہے وہ جہان کی۔ صدر عالی وقار، آج سے 1400 سال قبل میں ماضی کے جھرونکوں میں جھانکتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آسمان ہے بے نور سا، تارے ہیں بجھے سے، آفتاب ہے ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہیں، دل اجڑے ہوئے ہیں۔ خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا، جبر و تشدد کی ژالہ باریاں مصروف تباہی ہیں۔ درندگی کی فضا، حق پرستی پرہیزگاری ناپید ہو چکی۔ صدر عالی وقار، شراب شباب کباب اہل عرب کی رگو پہ میں سرایت کر چکا۔ تبھی رحمت خداوندی کو جوش آیا، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ صدر عالی وقار، رسول ہاشمی نے قلب و نظر کو کفر و شرک کے خس و خاشاک سے مبرہ و منزہ کر کے انسانیت کو توحید و رسالت کا گہوارہ بنا دیا۔ تبھی عاشق صادق کی دلربا داستان میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر عالی وقار، جب کوچہ محبوب سے انسانیت کو حیات نو بخش دی جائے تو کائنات پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ جب غمزدوں کو زندگی کا شعور عطا کر دیا جائے تو کائنات پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ جب بے بسوں اور بے کسوں کو اٹھا کر زمانے بھر کا مولا کر دیا جائے تو کائنات پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ جب شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین بوس کر دیا جائے تو کائنات پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ جب زندہ دفن کی جانے والی معصوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کی موتیوں سے بھر دیا جائے تو دنیا پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ جب انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا جائے تو کائنات پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ ہاں صدر عالی وقار، جب مجبور و مجہور، لاچار و ناچار، بے بس و بے کس افراد کے رشتے ہوئے زخم ہائے قلب و جگر پر نشاط و انبساط کے مرہم لگا دیے جائیں تو کائنات پکار اٹھتی ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ کہ آقا تیرا آنا تھا کہ اسنامے حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ صدر عالی وقار، بتایا جائے کہ جانے کائنات ایک ایسا محبوب ہے جو روشنی کا حالہ بھی ہے اور نور کی کرن بھی۔ علی وقار، بتایا جائے کہ جانے کائنات ایک ایسا محبوب ہے جو اجالوں کا نقیب بھی ہے اور چاند کا استعارہ بھی۔ صدر عالی وقار، وہ جانے کائنات کیوں نہ ہو، ان کی ہر ادا، ان کی صورت و سیرت، ان کی ذات و صفات، ان کے جسم پاک کا رونگٹا بدن اقدس کا بال سراپا کمال ہے
کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ فکر کے گلشن سے چن کے لایا ہوں، فکر کے گلشن سے چن کے لایا ہوں، یہ چند پھول نذرانہ قبول ہو جائیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگلے شعر کے مقابلہ مولانا محمد اظہر دستگیر، مولانا محمد اظہر دستگیر۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ جناب صدر، صد احترام، نہایت ہی عزتوں کے لائق مہمانان، محترمان اور میرے ہم نوایان، ہم منزلان، آج یہ سعادتوں بھری گھڑیاں اور شبھ گھڑیاں در دولت حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں۔ یہ سردار در ہے، یہ سردار گھر ہے، یہ سردار لمحات ہیں بلکہ سردار لمحات ہیں، اور جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو یہ سردار موضوع ہے، موضوع ترین موضوع ہے، اہم ترین موضوع ہے، وقی ترین موضوع ہے، ضرورت وقت موضوع ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ جان ہے وہ جہان کی۔ عالی وقار حضور آقائے کائنات، مولائے کائنات، مرشد کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات، وجہ وجود کائنات، رونق کائنات، زندگی کائنات، تابندگی کائنات، رحمت کائنات، امام کائنات، معلم کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، جان ہے وہ جہان کی۔ جناب صدر، حضور جانے جہاں ہیں، روح جہاں ہیں، اصل جہاں ہیں، حقیقتیں جہاں ہیں، غایتیں جہاں ہیں، مقصود جہاں ہیں، زندگی جہاں ہے، تابندگی جہاں ہے، حرکتیں جہاں ہیں، نبضیں جہاں ہیں، تحرکیں جہاں ہیں، شوقتیں جہاں ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، علا بنا الدلائل کہتا ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ عالی وقار قرآن پاک کی کثیر تعداد میں آیت بینات اور متعدد احادیث مبارکہ کا اصل حاصل ہے کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، یعنی اگر حضور نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ زماں ہوتا، نہ فلک ہوتا، نہ افلاک ہوتے، نہ سمک ہوتا، نہ سماک ہوتا، نہ تحت ہوتا، نہ فوق ہوتا، نہ یمین ہوتا، نہ یسار ہوتا، نہ اردین ہوتی، نہ سماوات ہوتے، نہ کاخ ہوتے، نہ کوہ ہوتے، نہ نوریوں کی نور پروازیں ہوتی، نہ جنات کے جنون مناظر ہوتے، نہ ہواؤں کے فراٹے ہوتے، نہ صحراؤں کے سناٹے ہوتے، نہ دانش کی کہکشاں ہوتی، نہ افکار کی قوس و قزح ہوتی، نہ ابحار کی گہرائیاں ہوتی، نہ صبح کے دھندلکے ہوتے، نہ شام کے مشامتر جھونکے ہوتے، نہ روح کی لطافتیں ہوتی، نہ مسند ہدایت بچتی، نہ لوح کی وسعتیں ہوتی، نہ قلم کی فلک پیمائیاں ہوتی، نہ نظام زندگی برپا ہوتا، نہ نظام بندگی قائم ہوتا، نہ لذت سجود حاصل ہوتی، نہ لطف سحور ملتا، نہ بحث و جدال کے میدان سجتے، نہ قیل و قال کے میدان ہوتے، نہ مرسلین عظام تشریف لاتے، تو میں کیوں نہ کہوں، علا بنا الدلائل کہتا ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ عالی وقار حالہ شمس و قمر، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہے،
پرندوں کے مسحور نغمے آپ سے ہیں، شب زندہ داروں کا قیام آپ سے ہے، اذان کی روح پرور گونج آپ سے ہے، مضطرب روحوں کی تسکین آپ سے ہے، انکھلی کلیوں کا تبسم آپ سے ہے، زندہ درگور ہوتی بچیوں کا دستے تحفظ آپ سے ہے، غلاموں کی اشک قیمت آپ سے ہے، طبقات کی عزت و منزلت آپ سے ہے، ارے قوانین کا حسن نظم آپ سے ہے، مسائل زندگی کی گرہ گرہ آپ سے ہے، سارے الفاظ آپ سے ہے، جمال خطاب آپ سے ہے، زینت کتاب آپ سے ہے، اوج معلم آپ سے ہے، معراج متعلم آپ سے ہے، معاش حسن وجود آپ سے ہے، حقیقت انسان کا عرفان آپ سے ہے، سربستہ افکار آپ سے ہے، خدائی اسرار آپ سے ہے، عالم کی سجدج آپ سے ہے، سفر و حضر آپ سے ہے، تعام و منام آپ سے ہے، حل عقدہ آپ سے ہے، حل گرہ گرہ آپ سے ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، علا بنا دلائل کہتا ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ اس لیے تو زبرت الشعراء کا قلم بحر موج میں آیا اور کیا خوب فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علی وقار، تو پھر یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔ اگلے شریک کے مقابلہ محمد ازمیر۔ محمد ازمیر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر دوں، جبیں کو سجدوں سے خم تو کر دوں، سبیل پا کر روشنائی کی، سلطنت کو ارم تو کر دوں، نظر کو وقفے بھرم تو کر دوں، میں دل کی طاقت کو باہم تو کر دوں، ایک اسم اعظم کا ورد کر کے میں اپنے سینے پہ دم تو کر دوں، تمام ذرے درود بھیجے میں نعت خیر الانام لکھوں، فرشتے لفظوں کو غسل دے لیں تو پھر محمد کا نام لکھوں، تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ صدر علی وقار 1400 سال پہلے ظلمت و جہالت میں جکڑی انسانیت، نفرت و تعصب کے رشتے، شرم و حیا کے خالی ساغر، بدعمالیوں کے ظلمت قدے، لذت عرفان سے بے بہرا روحیں، نور حیا سے محروم آنکھیں، جذبہ غیرت سے عاری دل اور آواز حق سے محروم کان، پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہم کسی تہذیب و تمدن کو نہیں جانتے، مگر چند سعید روحیں اللہ سے التجا کر رہی تھی کہ اے اللہ رحمت کی بارش کر۔ پھر یکایک اللہ تعالیٰ کی شان رحمت جوش میں آئی اور مقام معظمہ سے اس سراج منیر کا ظہور ہوا کہ جس نے پل بھر میں پوری روح انسانیت کے اندھیروں کو اجالے میں بدل ڈالا، رحمت کی بارش ہوئی، عالم جمادات میں اعلان ہوا، جانے بہار آئی، عالم حیوانات نے کہا، وجائے کائنات آئی، عالم برزخ نے ڈنڈورا پیٹا، ہستی شاف کائنات آئی، عالم ارواح میں منادیاں ہوئیں، رحمت خداوندی آئی، تبھی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آپ جان ہیں جہان کی، کیونکہ میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے،
میرے حضور کے نقشے قدم جہاں ٹھہرے، زمانے بھر کی ہدایت کے وہ نشاں ٹھہرے، جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، وہ ہدایت کے آسماں پر کہکشاں ٹھہرے، جہاں جہاں پر گرے کے پاک کے موتی، وہیں وہیں پر بہاروں کے کارواں ٹھہرے، جو ڈوبا ان کے عشق میں ملا ان کو ساحل، مٹے جو ان کے نام پر وہ جاوداں ٹھہرے، مٹے جو ان کے نام پر وہ جاوداں ٹھہرے۔ جناب والا، رسول خدا سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وہ نبی جو عادل حکمران، غمگسار پڑوسی، بہی خواہ دوست اور ہمدل آقا ہو۔ وہ نبی جو مسکرا کر دیکھے تو پورا جہاں مسکرا اٹھے، روشنیاں میرے شمس العارفین کا طواف کر کے جاوداں ٹھہرے، اور دریا کا پانی میرے حضور کے لبوں سے مٹھاس حاصل کرے۔ زبان پر اے بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ جناب والا، تاریخ سالار بدر و حنین کی عظمتوں کی قسم اٹھا کر اعلان کر رہی ہے کہ رحمت للعالمین تمام جہانوں کی جان ہے، اور جب کبھی کسی ملعون نے میرے آقا کی عظمتوں اور رفعتوں کی مطہر چادر کو کھینچنے کی کوشش کی تو امت کے جری جوانوں نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ جناب والا، 7 جولائی 1927 چوک انارکلی لاہور، سیاہ بخت ملعون راج پال کے روحانی تعفن کا منہ بولتا ثبوت، اس کی کتاب رنگیلا رسول کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہو رہی تھی۔ کتاب سمیت گاڑی کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی کڑکتی گونجتی بجلیاں گراتی آواز فسران محمد کی غیرت کو للکار رہی تھی کہ آج یا تو راج نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ جناب والا، 4 دسمبر 1908 ترکھانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا 19 سالہ علم دین عطا اللہ شاہ بخاری کے جذبہ جنون کا سیل رواں اپنی روح میں جذب کر رہا تھا۔ راج پال کو جہنم واصل کر کے مقام شہادت پر متمکن ہوتا ہے۔ عمر رواں کی محض 21 منزلیں طے کر کے میاں والی جیل کو عزت بخشتا ہے، اور بڑے فخر اور تنتنے کے ساتھ تختہ دار پر جھول کر غلامان رسول کے نام پیغام چھوڑتا ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جناب والا، تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کوئی مسلمہ کذاب بنا تو ابو بکر صدیق مقابلے میں آئے۔ غلام احمد قادیانی کا مقابلہ مہر علی شاہ نے کیا۔ سلمان رشدی ہو یا یوسف کذاب، امت ناتواں کے ثبوت گستاخان رسول کا ناطقہ بند کیے بغیر نہ رہے، اور حرمت کی اس مطہر چادر کو بچانے والوں میں خادم حسین رضوی اور ممتاز قادری کا نام نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب جانے والوں کا انعام تھا کہ ان کا جنازہ تاریخ ساز ہوا، اور معطر ہواؤں نے صراط مستقیم کی گواہی بھی دی۔ آخر پہ اجازت چاہوں گا، اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح محبت عطا کرے اور جو ہماری بخشش کا سبب بنے۔ اللہ حافظ۔ اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد ابو بکر صدیق۔ مولانا محمد ابو بکر صدیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں کو جس نے توڑ دیا، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔ اس محسن اعظم نے
کیا کیا نہ دیے انسانوں کو، دستور دیے منشور دیے، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ صدر علی وقار، ارباب علم و دانش اور گلشن علم کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایوان دانشورا میں ایک طفل مکتب کی لسان صغیر پر جو موضوع سخن مچل مچل کر آپ کی ضیافت سماعت کے لیے بے چین و مضطرب ہے، عنوان سماعت ہے جان ہیں وہ جہان کی۔ علی وقار، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ رب العزت کی شان کن فیکون کا پہلا ظہور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کن فیکون کا پہلا جلوہ وہ نور مصطفیٰ بنا۔ اس وقت نہ عرش تھا نہ فرش، نہ لو تھی نہ قلم، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ انسان تھے نہ جنات تھے نہ ملائکہ، ارے عالم خلق میں کچھ بھی نہ تھا، فقط خالق تھا اور ایک مخلوق تھی، فقط خالق تھا اور مخلوق معدوم تھی۔ تو خالق کا نقش اول اور امر کن کا پہلا ظہور ذات مصطفیٰ بن، امر کن کا پہلا ظہور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنا۔ اس کے بعد یہ کائنات ہوتی آ رہی ہے۔ اب قیامت تک اس کائنات کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا رہے گا وہ بالواسطہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوتا رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کا ریفرنس، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، اے جابر بے شک اللہ رب العزت نے ہر شے کو تخلیق کرنے سے پہلے، ہر شے کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو فقط اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا پھر اس کو رکھا کہاں؟ علی وقار، کوشچن رائز ہوتا ہے کہ ہر شے کو رکھنے کے لیے کوئی حیز اور اس کا کوئی مکان ہوتا ہے جس کے اندر وہ شے رکھی جاتی ہے۔ ارے اس وقت تو ایک ساجد کا نور تھا، ایک مسجود کا نور تھا، ایک بنانے والے کا نور تھا، ایک بننے والے کا نور تھا، ایک چاہنے والے کا نور تھا، ایک چاہ جانے والے کا نور تھا۔ اس وقت ایک رب العالمین کا نور تھا، ایک رحمت للعالمین کا نور تھا۔ ارے اس وقت ایک خدا کا نور تھا، ایک مصطفیٰ کا نور تھا۔ کوشچن رائز ہوتا ہے کہ پھر اس نور کو رکھا کہاں؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا ایمان افروز جواب دیتے ہیں کہ باقی کائنات کے تخلیق ہونے تک نور مصطفیٰ وہ براہ راست بلا حجاب دیدار الہی کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں جس کو امام دہلمی نے اپنی مسند الفردوس کے اندر ذکر کیا۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے حبیب مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ، اے حبیب مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتُ رَبُوبِيَّةَ، حتیٰ کہ اے حبیب مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ علی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی روح ہیں۔ جس طرح روح
انسان کے جسم میں جب تک رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، جب روح انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لامکاں پر اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ کے حضور گئے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی روح تھے، جو ہی روح اس کائنات کے جسم سے نکلی، روح یہ کائنات ساکت ہو گئی، یہ کائنات کا نظام رک گیا، وقت کی گھڑیاں رک گئیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو کائنات کی گھڑیاں اپنی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ہونا یہ ساکی تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔